آج ایک بہت بڑی چنگاری نہیں آئی ہے، میں اس کو بہت بڑا چنگارا سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب انہوں نے ایک لا افسر بھیجی تھی ایز اے کمیشن کے طور پہ کہ عمران خان کا چیک کر کے آئیں کہ ان کو جو لانے کے لیے حوالے سے اس کو جو ہے وہ 3 گھنٹے بیٹھی رہی، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد سے ایک لارجر بینچ کی ایک پٹیشن بنا کے پیش کر دی گئی اور وہ اب شاید لارجر بینچ بھی کل بیٹھ رہا ہے، مگر آج ان کے جو اس کے اوپر ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی جو ہے میں کہوں گا ایک تشویشناک ہی کہوں گا کہ جب سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا کہ کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے، میڈم آپ بھی میری اس کو ہیلپ کر دیں، کہ بجائے میری عدالت کو کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کے اڑا دیتے۔ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے۔ آپ ایک چیز کو نہ کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخشیے ادھیڑ رہی ہے۔ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نہ کی جنگ جیتی ہے، تو میرا یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ ریاست چاہتی ہے جج بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے اور یہاں جج بس اپنی بیٹھ کے نوکری کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں اپنا کیس واپس لے لوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کی بجائے چیف جسٹس جو کیس ہے اس کو ٹرانسفر کر دے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ میری ذات یا اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہائی کورٹ کی توقیر کا معاملہ ہے۔ جی چودھری صاحب، بڑے ہی میں نے اتنے سخت الفاظ میں کسی جج کی آبزرویشن بڑے عرصے بعد سنی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن۔ دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں جو 3 لمبس تھے اسٹیٹ کے، وہ جوڈیشری تھی، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو تھا، یہ اب ایک پلر کے اوپر کھڑی ہے، وہ ہے ایگزیکٹو۔ پاکستان میں پارلیمنٹ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سبسروینٹ ہے اور جو 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ بارود رکھ کے عدالت کو اڑانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بارود 26ویں ترمیم میں رکھ کے عدالتوں کی آزادی پہلے سے اڑا دی گئی ہے۔ اب عدالتیں جو ہیں یہ بالکل تشویشناک بات ہے، لیکن یہ اب صرف بات ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حالیہ جو سپریم کورٹ میں اسی قسم سے ملتا جلتا ایک کام آیا، جب ایک منصور علی شاہ صاحب اور ایک جج صاحب کے سامنے ایک دوسرا کیس لگا، اس کو بھی پھر لارجر بینچ کے سامنے جا کے وہ اس کو اڑا دیا گیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے it has taken over the parliament, it has taken over the judiciary۔ اب یہ 2 4 5 ججز ہیں جو کہ آزاد مش ججز ہیں جو یہ بات کرتے رہیں گے، وہ آپ سمجھیں کہ ایک اینڈ آف دا ڈارک ٹنل کے اوپر ایک لائٹ ہے، لیکن اس وقت اگر آپ بینگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ایڈوکیٹ، I can tell you, I can share my firm opinion with you کہ عدلیہ کی آزادی ختم ہے۔ پاکستان میں جو آئین ہے اس میں جو بنیادی شرعی حقوق ہیں وہ بالکل معطل ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ اپنی ان فرائض کی ادائیگی میں جہاں پہ انہوں نے یہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ پاکستان کے شہریوں کا، چاہے وہ جیل کے اندر عمران خان صاحب ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، یا پاکستان کے باہر اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں یا لیڈر ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اس میں اس وقت صرف تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈران کے کیس چل رہے ہیں، اس میں کوئی دہشت گردی سے متعلق دوسرا کیس نہیں چل رہا، سپیڈ اپ کیے گئے ہیں اس وقت۔ مطلب یہ جو میں ریمارکس جو اسحاق صاحب نے دیے ہیں، ان سے آج پاکستان کے کسی بھی ذی شعور وکیل کو، یا ایسا وکیل جو کہ قانون کے اوپر بلیو رکھتا ہے، آئین کے بلیو رکھتا ہے، کوئی بھی شہری، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سول سوسائٹی کا ممبر، اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو مزید انہوں نے کیس منتقلی کے لیے یہ متفرق درخواست کس قانون کے کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ یہ میری ذات کا یا اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا ہے۔ کل جو ہے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے، کل اس کی سماعت بھی ہوگی۔ اب وہاں ایک بڑی ایک انوکھی ایک سچویشن آ گئی ہے، انٹرسٹنگ تو نہیں کہوں گا، ایک میں کہہ رہا ہوں ایک افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ ادھر سے جسٹس اسحاق صاحب نے یہ کل بلا لیا ہے، دوسرے جو ہے ساتھ میں ہی دوسری سماعت جو ایک لارجر بینچ جو بن گیا ہے، جو موجودہ اب چیف جسٹس صاحب آگے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے بھی لارجر بینچ جو بنایا اس کی سماعت بھی۔ اب یہ 2 پیرلل عدالتیں ایک سن رہی ہوں گی، یہ کیا ہے؟
نہیں، اس میں جو کل صبح جو کاز لسٹ ایشو ہوئی ہے وہ تو لارجر بینچ کی ہوئی ہے، تو اعجاز اسحاق صاحب کے پاس وہ کاز لسٹ ہے نہیں. تو اب یہ صبح ایک آبویسلی ایک افسوسناک اور صورتحال تو ہوگی کہ ایک طرف لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہوگا، بغیر ہی انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا پھر بھی میری جو سماعت ہے وہ کل ہوگی، کل ہی اس کی ہیئرنگ ہوگی. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک افسوسناک ہے نا، امر ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دیکھنی پڑی. ہمیشہ سے یہ ہوتا کہ اگر مناسب ہوتا کہ اعجاز اسحاق صاحب سے جا کے یہ بات کر لی جاتی کہ آپ ٹرانسفر کر دیں یا وہ فیصلہ کر دیتے، اس کے خلاف اپیل کرنے کا ایک رائٹ موجود تھا. لیکن اب یہ کیونکہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، تو لیکن یہ پراپرٹی کے مخالف کی بات، کیاس اسی جوڈیشری کا جوڈیشل کیاس اسی کو کہتے ہیں. آزاد منش صاحب نے کہا جی یہ آزاد منش جو جج ہیں یہ زیادہ تر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی پائے جاتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 ججوں کے خط سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. تو میں ڈر جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں منو بھائی کی کہ اجے قیامت نہیں آئی، تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر آگے کون سی قیامت آنی ہے. وہ منو بھائی نے بڑی خوبصورت کہی تھی کہ چٹے سفید دین شہادت کالی شاہ جہالت دی، اب نئی لوڑ وکالت دی حجے قیامت نہیں آئی. گزارش یہ ہے کہ قیامت تو آ گئی ہے، اگر کوئی محسوس نہ کرے تو اگر باریں بھی جو ہیں دیکھیں وہ بھی نہ کھڑی ہوں، بار ایسوسیشنیں بھی نہ کھڑی ہوں، بار کونسلیں بھی نہ کھڑی ہوں، وکلا بھی اس کو روٹین میٹر سمجھ کے چلتے رہے، تو پھر اب بات کہاں پہ بندہ جا کے اپنا بات کرے. سپریم کورٹ کا بڑا اقدام، یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں، بڑا اس طرح کے چن چن کے الفاظ لے کے آتے ہیں. بڑا قدم جو ہے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن سپریم کورٹ میں قائم ہو گئی ہے، اور ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے. اب جو ہے ہاٹ لائن رشوت، جانبداری، کسی قسم کی بدعنوانی کو اطلاع دینے کے لیے محفوظ خفیہ پلیٹ فارم ہے، اور ہاٹ لائن میں انتقامی کارروائی کا کوئی ڈر نہیں. اطلاع دینے والے کو کی شناخت محفوظ رکھی جائے گی. سادہ نوعیت کے کیس کے لیے 30 دن اور پیچیدہ نوعیت کے کیس کے لیے 60 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے گا. اور مزید اچھی انہوں نے اطلاع دی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ بتایا ہے کہ نظام عدل جو ہے سپریم کورٹ میں تیز ترین انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے. سپریم کورٹ میں تقریباً 5 ماہ میں 7063 کلیم مقدمات دائر ہوئے، 11,779 مقدمات پر فیصلہ ہوئے. یہ جو آپ نے اتنی منفی تقریر کی ہے تو یہ منافی ہے. یہ ان جو میں سچ بولنے پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو ہے جھوٹ ہم بھی نہیں بتا رہے، ہم بھی سچ بتا رہے ہیں. پہلے عدل جہانگیری ہوتا تھا، یہ عدل پریس ریلیز بتا رہا ہوں سپریم کورٹ. سر میں اس میں ایک سوال کرنے کی جرات کروں کہ اگر شکایت پوری سپریم کورٹ سے سوال کرنے کا حق ہمارا ہے، رزق پہ ٹائم نہ مارے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اگر کوئی فون اٹھا کے کہہ دے کہ پوری سپریم کورٹ ہی جو فارغ ہو گئی ہے، اس پر یہ پریس ریلیز کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟